اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء یہ مدنی سورت ہے، اور شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدنی سورت یا مکی سورت ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ تو دو طریقوں سے۔ جو مکہ میں نازل ہوئی اس کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدنی۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اگرچہ وہ مکہ میں کیوں نہ۔ تو یہ جو سورت ہے یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ہجرت کے اور جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو کئی قسم کے مسائل تھے، معاشرے کو کیسے درست کرنا ہے، اور معاشرہ اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب خاندان درست نہ ہو، اور خاندان میں اہم رول جو ہے وہ عورتوں کا ہے، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو، دادی کی صورت میں ہو، نانی کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، تو زیادہ اہم رول کس کا ہے؟ تو اسی لیے اس صورت میں خواتین کے مسائل پہ تفصیل سے گفتگو ہے۔ جنگ بدر بھی ہو چکا تھا، بیوہ ایسے خواتین جن کے شوہر یا تو شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے وہ بھی موجود تھی، یتیم بچے بھی تھے، تو اس صورت میں پوری تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اس صورت میں تیمم کا بھی تذکرہ ہے کہ اگر پانی نہ ہو اور ضرورت ہو غسل کا، وضو کا، تو پھر آپ پاک مٹی سے تیمم بھی کر سکتے ہیں، اور وہ قائم مقام ہو جائے گا وضو کا۔ جس طرح غسل سے بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اس طرح تیمم سے بھی بندہ پاک صاف تصور کیا جائے گا۔ اور اس صورت میں دشمن کے ساتھ جب لڑتے ہو اور نماز کا وقت ہے تو پھر نماز خوف وہ کیسے ادا کریں گے، دو جماعتیں بنیں گے۔ اور اسی صورت میں تفصیل کے ساتھ میراث کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ بیٹے کا کیا حصہ ہے، بیٹی کا کیا حصہ ہے، والدہ کا کیا حصہ ہے، والد کا کیا حصہ ہے، شوہر کا کیا حصہ ہے، بیوی کا کیا حصہ ہے، بہن کا کیا حصہ ہے، بھائی کا کیا حصہ ہے، تو وہ تفصیل سے کیا ہے موجود ہے۔ اور اسلام سے پہلے خواتین کو حصہ دینا تو دور کی بات، ان کو انسانی تصور نہیں کرتے تھے۔ تو اس سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر خواتین کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ طلاق کے ہو، چاہے وہ نکاح کے ہو، چاہے وہ خاندان کے ہو، جنگ جھگڑے ہیں کیسے ان کو حل کرنا ہے، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں، اور اللہ رب العزت جتنے بھی مسائل اس صورت میں ہیں وہ ہمیں، جتنے بھی علوم ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور لفظی ربط سورۃ آل عمران کے ساتھ یہ ہے کہ سورۃ آل عمران کا آخر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور سورۃ النساء کا آغاز یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ تو سورۃ آل عمران کا اختتام تقویٰ پہ ہے، اور سورۃ النساء کا آغاز کس پہ ہے؟ تقویٰ پہ۔ ایسا نہ ہو ایک بندہ یہ سمجھے کہ میں نے سورۃ آل عمران پڑھ لی، اب میں بزرگ بن گیا، اب آگے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو مرضی کرتا پھروں۔ نہیں،
सूरत النساء के आगाज में भी बताया कि तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या करो? और तकवा क्या है? लोग कबीरा गुनाहों से बच जाते हैं, कोशिश करते हैं, और सगीरा गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि तकवा क्या है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इंसान अपने आप को सगीरा गुनाह से बचाए। क्यों? कि जो बंदा सगीरा गुनाहों से अपने आप को बचाता है, कबीरा गुनाह तो करीब भी नहीं जाता, और जो सगीरा गुनाह से अपने आप को नहीं बचाता वो इतना दलेर हो जाता है कि वो कबीरा गुनाह भी कर जाता है, या एक सगीरा गुनाह इतना कर लेता है कि वो खुद कबीरा बन जाता है। और फिर फरमाया उन्जुर इलल जबल, कि ये पहाड़ की तरफ देखो, छोटे छोटे जर्रात से मिलकर ये बड़ा पहाड़ बना है। तो इस तरह छोटे छोटे गुनाह जब बंदा कर लेता है वो बड़े बड़े गुनाह बन जाते हैं। बड़े बड़े गुनाह क्या हो जाते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाए। और इंशाअल्लाह कल से तर्जुमे का आगाज़ करते हैं, ठीक है ना? इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान की सही समझ अता फरमाए।